السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ التحریم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں ایک واقعے کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت بھی دی گئی ہے، اور واقعہ مختصراً یہ ہے جو کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں خود حضرت عائشہ سے جس طرح نقل ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہاں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تشریح میں نمبر 2 میں بیان کیا ہے، حاشیہ نمبر 2 میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم ہر روز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب بنت حجش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر شک لاحق ہوا اور میں نے حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں گے وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور نہایت نفاست پسند ہیں اور آپ کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے، اس لیے آپ کو حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی، اور یہ کارگر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضروری خیال سمجھا کہ اس پر تنبیہ نازل کی جائے، اور وہ بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی، اور وہ یہ ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی اپنے حاشیہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں کہ آپ یہ نئے کام کیوں کیا ہے، بلکہ آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اگرچہ حضور نے اس چیز کو ناقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا، لیکن چونکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ کہ جس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے،
یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں تنبیہ کی بات آتی ہے، کسی بات پر ٹوکنے کی بات آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹوکا ہے اور ان کو بھی ایک غلط کام سے روکا ہے جو ان سے سرزد ہو گیا تھا، اور اس لیے ٹوکا ہے تاکہ وہ بھی آئندہ ایسا کوئی کام نہ کریں اور نہ ہی ان کی امت میں کوئی ایسا کام کرے، اور وہ کام یہ کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لے۔ حرام چیز تو بہرحال حلال نہیں کی جا سکتی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پوری کتاب میں یہی بات چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی تنبیہ کر کے منع کی گئی کہ کسی حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام نہیں کیا جا سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر ٹوکا گیا تو ہمہ شمہ کیا چیز ہے، ہمیں ہرگز ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ورنہ اگر ایسا کبھی کر بھی لیا غلطی سے تو پھر یہ ایک طرح کی قسم کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا طریقہ، یعنی غالباً کچھ روزے رکھنا، کچھ صدقہ کرنا، تو یہ اس کی تفصیل وہاں سورہ مائدہ سے مل سکتی ہے۔ تو پھر یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر قسم کھا لی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے بارے میں تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر اس گناہ سے آدمی نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کے احتیاط کریں کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے ہمارے اوپر اپنے اوپر حرام نہ کر لیں، اور کسی حرام چیز کو حلال کرنا وہ تو پہلے ہی منع کیا گیا ہے سختی سے، اور بالکل اسی طریقے سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔